میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرا نام انیلا ہے۔ میری پیدائش کے کچھ ماہ بعد میری ماں نے میرے والد سے طلاق لے لی تھی۔ پھر ابو نے ہی مجھے ماں اور باپ بن کے پالا تھا۔ انہوں نے دوسری شادی بھی نہ کی تھی۔ میرے والد کا اچھا خاصا بزنس تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی جب ایک روز میں اپنی ملازمہ کے ساتھ ایک بڑے مال پلازہ میں کچھ خریدنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ خریداری کے بعد جب رقم کی ادائیگی کے لیے کاؤنٹر پر پہنچی تو ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت خوب رو تھا، کوئی امیر زیادہ لگ رہا تھا۔ میں نے رقم ادا کی اور جب تک میں وہاں کھڑی رہی وہ مجھے بغور دیکھتا رہا۔ میں اس کی طرف توجہ دیے بغیر شاپنگ سینٹر سے نکل آئی۔ میں اور میری ملازمہ نے پاس ہی ایک دہی بھلے والی شاپ سے دہی بھلے کھائے اور ہم گھر آ گئے۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ ایک شام ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میرے جانے سے پہلے ہی میری ملازمہ نے فون اٹھا لیا۔ اسی وقت وہ میرے پاس آئی اور بولی، بی بی صاحبہ آپ کا فون ہے، اور وہ اپنا نام عدنان بتا رہی ہے۔ میں کسی عدنان کو نہیں جانتی تھی۔ پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے بابا کے آفس سے کسی نے کال کی ہو سکتا ہے بابا کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو، کیونکہ ان دنوں بابا شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ بابا کا موبائل آف ہو تو اکثر گھر والے نمبر پر کال آ جاتی تھی۔ بابا نے ایمرجنسی کے لیے یہ نمبر دیا ہوا تھا۔ خیر میں نے ٹی وی بند کیا اور فون سننے کے لیے چلی گئی۔ میں نے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے کسی لڑکے نے سلام کیا اور بولا، میڈم میں فلاں پلازے سے بات کر رہا ہوں۔ ایک ہفتہ پہلے آپ نے ہماری شاپ سے کچھ شاپنگ کی تھی۔ خریداری کی پیمنٹ کرتے وقت آپ کے کچھ پیسے وہیں کاؤنٹر پر رہ گئے تھے۔ دو 5,000 والے نوٹ تھے۔ شاید آپ اس دن جلدی میں تھی۔ بڑی مشکل سے آپ کا نمبر اور ایڈریس ملا ہے۔ کیا یہ پیسے آپ کے ایڈریس پر پوسٹ کر دوں یا آپ خود لینے آئیں گی؟ اگر آپ خود آ جائیں تو میڈم ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ آپ یہ پیسے اپنے پاس رکھ لیں، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے قدرے ترشی سے جواب دیا اور فون رکھ دیا۔ یہ آوارہ مزاج لڑکے جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ اتنے دن بعد اس ہیرو کو مجھ سے رابطے کی خاطر یہ بہانہ اچھا سوچا۔ اب مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں میرے پیچھے ہی نہ پڑ جائے۔ خیر اس کے بعد اس نے دوبارہ فون نہ کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اس طرح کے لڑکے تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد ایک بوڑھا آدمی ہمارے گھر آیا۔ اتفاق سے میں گیٹ کے پاس تھی۔ پوچھا، بابا جی کس سے ملنا ہے؟ کہنے لگے، بیٹی میں بہت غریب ہوں، جہاں کام کرتا تھا انہوں نے نکال دیا۔ مالک کہتا تھا کہ تم اب بوڑھے ہو گئے ہو، اب ہمارے کسی کام کے نہیں ہو۔ بیٹی میں ایف اے پاس ہوں، ملازمت کی تلاش میں ہوں۔ میں نے کہا، پاپا جی یہ تو آپ کے آرام کرنے کے دن ہے۔ وہ بولا، بیٹی بڑھاپے میں آرام قسمت والوں کو ملتا ہے۔ حالات سے مجبور ہوں، جب کوئی کرنے والا نہ ہو خود محنت کر کے پیٹ پالنا پڑتا ہے۔ بابا کے کپڑے صاف ستھرے اور حلیہ بتا رہا تھا کہ ان کا کسی اچھے گھرانے سے تعلق ہوگا۔ نہ جانے کن حالات میں یہ ملازمت تلاش کرنے نکلا تھا۔ میرے حساس دل نے اس بوڑھے کا درد محسوس کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، میں اپنے والد سے بات کروں گی، وہ ایک بڑے بزنس مین ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے لیے جگہ نکال لیں گے۔ فی الحال آپ کچھ رقم رکھ لیں، آپ کو شاید ضرورت ہو۔ میں نے ملازمہ کو آواز دی اور اسے اپنا پرس لانے کو کہا۔ جب ملازمہ پرس لے آئی تو میں نے 1,000 کا نوٹ نکال کر بابا جی کی طرف بڑھایا، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے، بیٹی میں بھکاری نہیں ہوں، مانگنے نہیں آیا، میں تو ملازمت کی تلاش میں گھوم رہا ہوں۔ ملازمت مل جائے بس یہی آپ کی مہربانی ہوگی۔ میں نے ایک بار پھر انہیں پیسے دینے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ یہ رکھ لیں، آپ کے کام آئیں گے اور ملازمت بھی مل جائے گی، مگر انہوں نے اس بار پھر انکار کر دیا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارا چوکیدار آ گیا۔ میں نے چوکیدار کو تاکید کی کہ ان بابا جی سے ان کا فون نمبر اگر کوئی ہے تو لے لے، پھر جو بھی رابطے کا ذریعہ ہو معلوم کر لو۔ جب ابو گھر آئیں گے تو میں ان سے بات کر لوں گی۔ پھر سوچا شاید چوکیدار زیادہ پرواہ نہ کرے، تبھی بوڑھے آدمی کو کہا، ایسا کریں آپ کل شام کو آ جائیں، آج رات میں اپنے والد سے بات کروں گی، ہو سکا تو کل آپ کو ان سے ملوا دوں گی۔ وہ دعائیں دیتا چلا گیا۔ شام کو ابو آئے تو میں نے اس بوڑھے شخص کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ بھکاری نہیں تھا،
غور سے میری بات سنی۔ میں نے کہا پلیز بابا آپ انہیں کام پر رکھ لیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ والد صاحب نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھے اور پھر بولے ٹھیک ہے بیٹی، کل شام کو مل لوں گا اور کہیں نہ کہیں دفتر یا فیکٹری میں جگہ نکالوں گا۔ اگلے روز شام کو مقررہ وقت پر بیل ہوئی۔ والد صاحب گھر پر تھے۔ چوکی دار نے بتایا کل والا بوڑھا شخص آیا ہے۔ والد صاحب نے کہا اس کو اندر لے آؤ۔ سفید لباس میں بارش بزرگ چہرے پر شرافت لیے اندر آیا۔ ابو نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ اچھے خاندان کا ہے۔ دو چار باتیں کر کے کہا بابا جی کیا آپ میرے گھر پر رہنا پسند کریں گے؟ میری بیٹی کی ماں نہیں ہے، وہ آیا کے ساتھ رہتی ہے۔ میں فیکٹری میں چلا جاتا ہوں، اکثر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ مجھے 100 طرح کے گھریلو مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ یہ فون کرتی رہتی ہے۔ نوجوان ملازم کو میں گھر کے اندر نہیں آنے دیتا۔ چوکی دار گیٹ پر اور ڈرائیور بھی گھر سے باہر ہوتے ہیں۔ ایک ملازمہ ہے، وہ بھی شام کے وقت اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ آپ گھر میں رہیں گے تو مجھے فکر نہ ہوگی۔ بزرگ نے ذرا سا تو کف کر کے کہا میری بھی ایک بیٹی تھی، اس کی ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ نہ اسے بیٹی کی فکر تھی اور نہ ہی میری۔ بیٹی ہر وقت اپنی ماں کی جدائی کا غم میں رہتی تھی۔ 7 برس کی عمر میں اس کو بجلی کا کرنٹ لگا۔ اس وقت وہ گھر میں اکیلی تھی اور میں کام پر تھا۔ ہمسائی کے ذمہ لگا کر جاتا تھا کہ وہ میری بیٹی کا خیال رکھے گی، مگر وہ خیال نہ رکھ سکی اور میری بیٹی فوت ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ کی بیٹی میری بیٹی جیسی ہے، انہوں نے میری جانب اشارہ کیا۔ بزرگ کے دکھی ہونے پر میں بھی آبدیدہ ہو گئی، کیونکہ میں نے بھی ماں کی جدائی کا درد سہا تھا۔ ابو نے میری خاطر دوسری طرف اشارہ نہ کی تھی۔ وہ مجھے بے حد عزیز رکھتے تھے، انہوں نے ہی میری پرورش کی تھی۔ میری والدہ سے ان کی محبت کی شادی تھی۔ یونیورسٹی دور میں ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا اور شادی کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، مگر گھر والے نہ مانے۔ بالآخر سارے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی، جس میں ان کے والدین بہن بھائیوں نے شرکت نہ کی۔ میری ماں نے مجھے جنم دیا تو اس کے بعد ابو سے ان کا انجانے کس وجہ سے جھگڑا رہنے لگا۔ بالآخر معاملہ طلاق پر ختم ہو گیا۔ ان دنوں میں صرف 9 ماہ کی تھی۔ امی کو مجھ پر بھی ترس نہ آیا اور مجھے والد کے حوالے کر کے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد والد صاحب نے مجھے ماں اور باپ بن کر پالا، پھر کال کی مصروفیات کی وجہ سے ایک بے سہارا ادھیڑ عمر عورت کے سپرد کر دیے، جو پہلے سے ابو کے گھر ملازمت تھی۔ اس نے مجھے پالا اور وہی اب تک میرے ساتھ رہتی تھی، مگر شام کو وہ بھی اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ دودھیال والوں نے ہی مجھے دیکھا اور نام ملتے تھے، کیونکہ وجہ کا علم نہیں۔ جب 5 سال کی ہو گئی ابو نے اسکول داخل کرا دیا۔ خود چھوڑنے اور لینے جاتے تھے۔ انہوں نے باپ کی شفقت اور ماں کا پیار دیا۔ بن ماں کی بچی تھی، لیکن ابو کی متوازن شخصیت کے سبب میں خود بھی نارمل شخصیت کی مالک تھی، لیکن ماں کی کمی ہر قدم محسوس ہوتی تھی۔ میں گھریلو قسم کی لڑکی تھی، سکول سے گھر، پھر گھر سے کالج، کہیں اور ابو کے بغیر آتی جاتی نہ تھی۔ بس کبھی کبھار ملازم کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ میری ساری داستان سننے کے بعد ان بابا جی نے ہمارے گھر ملازمت کے لیے حامی بھر لی۔ والد صاحب بھی خوش تھے کہ اب وہ میری وجہ سے پریشان نہیں رہیں گے۔ ان بابا جی کا نام عظیم تھا۔ بعض بزرگ اتنے شفیق اور مہربان ہوتے ہیں کہ ہر عمر کے بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ میرا بھی عظیم بابا کے ساتھ دل لگ گیا تھا۔ وہ گھر کے کاموں میں مدد کرتے اور فارغ وقت میں میرے ساتھ بہت ساری باتیں کرتے، ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگتی۔ وہ نیکی اور بھلائی کے بارے میں بھی باتیں کیا کرتے تھے۔ باقی وقت ہمارے بنگلے کی دیکھ بھال میں صرف کر دیتے تھے۔ ان کے آنے سے یوں لگتا تھا جیسے ہمارے گھر کے مردہ ماحول میں کوئی توانا اور نیک روح آ گئی ہے۔ ماں کے غیر موجودہ ہونے کے احساس سے جو گھر خالی لگ رہا تھا، وہ اب بھرا بھرا محسوس ہوتا تھا۔ ابو کے اس فیصلے پر میں بہت خوش تھی کہ انہوں نے ان کو فیکٹری میں ملازم رکھنے کے بجائے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ بابا کی حیثیت ہمارے یہاں گھر کے ایک فرد کی سی ہو گئی۔ ان کے ذمہ کوئی خاص کام نہیں تھا، انہوں نے خود کافی سنبھال لیے تھے۔ وہ خاص طور پر وہ ہمارے گھر کی نگرانی کے فرائض انجام دینے لگے۔ میں جلد بابا سے مانوس ہو گئی۔ مجھے تو وہ پہلے دن سے اچھے لگے تھے۔ دل چاہتا کہ ان کو اپنے پاس بٹھا کر بس ان کی باتیں سنتی رہوں۔ ان کی اکثر یہی فکر رہتی تھی، کچھ کھایا کہ نہیں۔ وہ ایک ماں کی طرح میرا خیال رکھتے تھے۔ بابا کھانا پکانے سے بھی شغف رکھتے تھے۔ میں منع کرتی تو کہتے بیٹی کچن کو نوکروں پر نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اپنا کھانا خود اپنے ہاتھ سے پکانا چاہیے۔ وہ اپنا کھانا خود بنانا پسند کرتے تھے۔
کچن کو صاف ستھرا رکھتے، ان کی دیکھا دیکھی میں بھی کھانا پکانے میں دلچسپی لینے لگی۔ وہ بریانی بہت اچھی بنا لیتے تھے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ مجھے تو کوکنگ کا شوق ہی نہیں تھا، مگر وہ کہتے بیٹی کھانا پکانا لازمی سیکھو، اب تمہاری بھی شادی ہونی ہے۔ اگر تمہارے شوہر کو نوکروں کا کھانا پسند نہ آئے اور وہ تمہیں کہہ دے کہ تم خود میرے لیے کھانا بناؤ تو پھر کیا کرو گی؟ بیٹی ویسے بھی شوہر کو اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں، میں نے کبھی بھی برا نہیں منایا تھا۔ سچ کہوں تو مجھے آج تک کسی نے اس طرح سے نہیں سمجھایا تھا جیسے وہ سمجھاتے تھے۔ میری زندگی بہت خوشگوار ہو گئی تھی۔ اب میں جہاں بھی جاتی بابا عظیم کو ساتھ لے جاتی شاپنگ کے لیے، اور یا پھر کبھی کسی کلاس فیلو کے گھر میں جب تک وہاں رہتی وہ گاڑی میں بیٹھے رہتے۔ والد صاحب کو پسند نہ تھا کہ میں نوجوان ملازموں کے ساتھ کہیں جاؤں، تبھی گھومنے پھرنے کی بجائے گھر میں رہا کرتی تھی۔ بابا ساتھ ہوتے تو گھومنے پھرنے کی اجازت مل جاتی۔ اب سہیلیوں کے ساتھ تفریح کے لیے کسی پارک یا ریسٹورنٹ میں بھی جا سکتی تھی۔ بابا کے ہمراہ جانے سے مجھے کوئی الجھن نہیں ہوتی، بلکہ سکون محسوس ہوتا تھا۔ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی، تحفظ کا بھرپور احساس ملتا تھا۔ اچانک ڈرائنگ روم میں گئی، بابا اور والد صاحب کی باتیں سن کر حیران رہ گئی کہ بابا عظیم ایک ماہ کی چھٹی کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے۔ 2 ماہ میں انہوں نے ہمارے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ والد صاحب نے انہیں تنخواہ دی اور ان کی چھٹی منظور کر لی۔ ان کے جانے سے میں بہت اداس ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے جانا ہی تھا۔ اپنے گھر کی یاد ان کو ستا رہی تھی، وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ کافی دن اداس رہی، جیسے میری کوئی خاص چیز کھو گئی ہو۔ یہ 1 ماہ کا وقت بہت مشکل سے گزرا تھا۔ عظیم بابا کو گئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ اب وہ آ جائیں گے، ان کا انتظار تھا مگر وہ نہیں آئے۔ پھر ایک روز والد صاحب نے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، لیکن وہ اکیلے نہیں آئے، اپنے بیٹے کے ہمراہ آئے۔ اس دن تو ان کا حلیہ ہی کچھ اور تھا، ایک بڑی سی گاڑی میں آئے تھے۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب یہ معلوم ہوا کہ عظیم بابا کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، وہ اس شہر کے رئیس آدمی تھے، اور جس مال پلازہ میں جا کر میں نے شاپنگ کی تھی وہ اس کے مالک تھے۔ اس مرتبہ وہ اپنی قیمتی گاڑی پر آیا اور ابو سے میرا ہاتھ مانگا، بیٹا بھی ساتھ تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے شاپنگ مال میں مجھے بغور دیکھا تھا اور پھر پیسوں کے بہانے فون کیا تھا۔ اب آتی ہوں اصل قصے کی طرف۔ عظیم بابا کا اصل نام اعظم تھا اور بیٹے کا نام عدنان تھا۔ عدنان نے مال پر شاپنگ کرتے ہوئے مجھے پہلی نظر دیکھا تو پسند کر لیا۔ وہ اپنے والد کو کہا کرتا تھا کہ میں لڑکی کو دیکھے بغیر شادی نہیں کروں گا۔ اسی پر معاملہ اٹکا ہوا تھا۔ جب میرے بارے میں باپ کو بتایا تو اعظم بابا نے کہا کہ میں بھی جب تک لڑکی کا خاندان اس کا چال چلن نہ پرکھ لوں تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ میں نے خود جوانی میں یہی غلطی کی تھی کہ ایک نظر لڑکی کو دیکھا، دل کو بھائی اور بغیر سوچے سمجھے شادی کر لی تھی۔ اس نے نباہ نہ کیا اور جب تم سال بھر کے تھے وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بھی اس شرط پر اس کا خلا قبول کر لیا کہ بیٹا نہ دوں گا۔ اسے شاید بیٹے کی چاہ بھی نہ تھی، وہ سمجھتی تھی کہ میں اتنا چھوٹا بچہ سنبھال نہ سکوں گا تو خود واپس کر دوں گا، لیکن میں نے شفقت قدری کے تحت بیٹا ماں کے حوالے نہ کیا۔ کن وقتوں سے پال پوس کر جوان کیا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اب اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کے معاملے کو اس کے جذباتی پن اور تجربے کی جھنٹ نہ چڑھنے دوں گا۔ اب باپ کا موقف سن کر ان کی شرط کو عدنان نے مان لیا۔ ماں نہ تھی کہ لڑکی کو دیکھنے پرکھنے کے لیے ہمارے گھر بار بار آتی، بس بابا نے ملازم کا روپ دھارا اور اللہ نے جوڑی ملانی تھی تو ان کا راستہ آسان کیا۔ یوں ہمارے گھر رہ کر انہوں نے میری عادات و اطوار کا مطالعہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ میں ایک امیر آدمی کی اکلوتی لڑکی ہوں، آزاد خیال، خود سر ہو سکتی ہوں، ماں کے بغیر گھرداری کی تربیت بھی نہ ملی ہوگی۔ عظیم بابا کے خیال میں عموماً ایسے گھر کی لڑکیاں اچھی بہو ثابت نہیں ہوتی۔ وہ بیٹے کی شادی کو کامیاب اور گھر کو آرام سکون کا گہوارہ دیکھنا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ ادھر ابو کا بھی اس معاملے میں کچھ ایسا ہی حال تھا کہ محبت کی شادی نے توڑ رکھا تھا۔ جب عظیم بابا کو گمان تھا کہ عدنان اور مجھ میں کہیں فون پر محبت والا ڈرامہ نہ چل پڑا ہو، ادھر ابو کو میری ذمہ داری سنبھالنی پڑی تو معلوم ہوا کہ بن ماں کے بیٹی کی پرورش کتنی کٹھن ہوتی ہے۔ دوسری شادی بھی میری طرف خاطر کی تھی، اگر آیا نہ ہوتی تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ جب عظیم بابا نے تمہارا احوال بتا کر ابو سے معذرت طلب کی اور مدعا بیان کیا تو والد صاحب نے چند دن سوچنے کا وقت مانگا۔ کچھ دن بعد میری رضامندی سے ان کے بیٹے سے ملے اور پھر ہاں کہہ دی۔
یوں میری شادی عظیم بابا کے بیٹے عدنان سے ہو گئی۔ عدنان کی دلی مراد پوری ہو گئی اور عظیم بابا کو ایسی بہو مل گئی کہ جو ان کے تصور میں بستی تھی۔ میں کبھی خسارے میں نہ رہی۔ عدنان ان کے اکلوتے بیٹے تھے اور میں ابو کی اکلوتی بیٹی تھی۔ والد اور میرے سسر ایک دوسرے سے ناتا جوڑ کر بہت خوش تھے اور میں عدنان کو پا کر خوش اور مطمئن تھی، کیونکہ وہ اتنے اچھے ہیں کہ شاید ہی کوئی ان جیسا ہو۔ آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے زندگی کی ساری خوشیاں پا لی ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔